جنریٹر میرا نام میں خوش آمدید. یہ سیریل ایک رنگ دو رخ، اس کا ویڈیو نمبر 4 ہے. ویڈیو نمبر 3 میں ہم 4 ایپیسوڈ مکمل کر چکے ہیں. اب یہ ویڈیو نمبر 4 میں 5واں ایپیسوڈ میں شروع کر رہا ہوں. اس ایپیسوڈ کے پہلے سین میں ثنا کالج کے لیے بس اسٹاپ پر کھڑی بس کا انتظار کر رہی ہے. عامر موٹر سائیکل پر آتا ہے. عامر ثنا کو لفٹ کی پیشکش کرتا ہے. ثنا کہتی ہے اس کی مہنگی گاڑی آنے والی ہے، لاکھوں روپے کی گاڑی، اور ایک ڈرائیور بھی اسے چلا رہا ہوگا. تو یہ سستی سی موٹر سائیکل ہے. وہ سستی سواری پسند نہیں کرتی. وہ اسے غصے میں ڈانٹ دیتی ہے. اس کو لفٹ نہیں کرا رہی ہے، پیچھے پڑا رہتا ہے، تو اس کو ذرا جھاڑ دیتی ہے. وہ اتنے میں بس آتی ہے. اس طرح بس میں سوار ہو جاتی ہے. عامر منہ لٹکائے مہنگی گاڑی کو دیکھ رہا ہے، جس سے واقعی ایک ڈرائیور بھی چلا رہا ہے. گاڑی بھی مہنگی ہے، بڑی بس سے. یہ ایک طرح کی کالج کی جو بسیں ہوتی ہیں، یہ اس طرح کی بس ہوگی جو بھی ہے. اچھا، سین نمبر 2. ثانیہ لائبریری میں کسی کتاب کا مطالعہ کر رہی ہے. ثنا آتی ہے اور لائبریرین سے کہتی کتاب مانگتی ہے. تو وہ کہتی کہ ایک وقت میں ایک کتاب ملے گی، اور وہ ایک کتاب لے چکی ہے. ثنا سمجھ جاتی ہے کہ ثانیہ نے کتاب لی ہوگی. تو ثانیہ وہ سمجھ جائے گا. ثانیہ کتاب لے سے اس کو منع کر رہے، شکل دیکھ کے. وہ ثانیہ کو دیکھ کر اس کے پتہ رہتی ہے کہ دونوں کی باتیں ہوتی ہیں. نمبر 3 سین ہے یہ. صابرہ اسکول کا آفس میں ہے. سنوبر آتی ہے. اسے ثنا کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ آئی تھی اور اس نے اپنے والد اور بہن کا ذکر کیا تھا. صابرہ کہتی ہے کہ وہ اس سے بھی سوالات کرتی ہے. صابرہ کہتی ہے کہ ثنا اب بڑی ہو گئی، اب زیادہ دنوں تک اس سے تمام باتیں چھپا نہیں سکیں گے. صابرہ یہ بات سنتی ہے. اس کے چہرے پہ فکر مندی کے تاثرات. سین نمبر 4. ثنا کو کار چلانا سکھا رہی ہے. ثنا ڈرتے ڈرتے کار چلانا سیکھ رہی ہے. دونوں گھوم پھر رہی ہیں، باتیں کر رہی ہے، کھا پی رہی ہے. اچھا، ان دونوں کا مطلب زیادہ تر ساتھ ہی گزرتا ہے. ثنا اور ثانیہ ان کو ایک دوسرے کی تلاش ان کی پوری ہو چکی ہے. اب سین نمبر 5 ہے. شگفتہ سجاد کے آفس میں آ کر اسے ثانیہ کے بارے میں بتاتی ہے. وہ بڑی ہو گئی ہے، ہماری باتوں سے بہل نہیں جائے گی، اسے اب حقیقت بتا دینی چاہیے. سجاد اس بات پہ پریشان ہو جاتا ہے. سین نمبر 6. ثانیہ ثنا کو کچھ چیزیں شاپنگ کرواتی ہے. پھر دونوں الگ الگ شاپ پر ہیں. ثنا کے پاس شرجیل آتا ہے، اسے لنچ کی آفر کرتا ہے. ثنا گھبرا جاتی ہے. پھر شرجیل ایک مہنگا پرفیوم ثنا کو گفٹ کرتا ہے. ثنا گھبراہٹ میں لے لیتی ہے. شرجیل خوش ہو کر چلے جاتے ہیں. وہ اس میں ثنا کو ثانیہ سمجھ رہا ہے. ثنا کو شرجیل اچھا لگتا ہے. اسی طرح سین نمبر 7. ثانیہ کالج کے باہر سجاد کا انتظار کر رہی ہے. آج اس کے پاس کار نہیں ہے. عامر بائک پر آتا ہے اور اس سے فری ہوتا ہے، یعنی وہ لفٹ کی آفر کرتا ہے. تو ثانیہ کہتی کہ گاڑی آ رہی ہے. عامر کہتا ہے ہاں، مہنگی گاڑی. کیوں وہ بھی ثانیہ کو ثنا سمجھ رہا ہے. اور جو پچھلے سین میں کہ مہنگی گاڑی، وہی چیز یہاں اس میں ریپیٹ ہوتی تھوڑی سی، کہ سین کو سیٹ کیا ہے. یعنی تو ایک تو سین پہ اس کا جوابی سین، یہ جوابی سین ہے. اگر سین اور جوابی سین، سوال یا سین اور جوابی سین، یہ جوابی سین ہے. آپ کو کبھی اس بارے میں کوئی الجھن ہوگی تو آپ مجھے سوال کریں گے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا جوابی سین کیا ہوتا ہے. ہمیں کہتا ہے ہاں مہنگی گاڑی، لاکھوں روپے کی گاڑی ہے. اور امیری کہتا ہے ہاں مہنگی گاڑی، لاکھوں روپے کی گاڑی، اور ڈرائیور بھی ساتھ ہوگا. ثانیہ اس کی باتوں پہ مسکراتی ہے. وہ سمجھ جاتی کہ وہ اسے ثنا سمجھ رہا ہے. عامر منہ لٹکائے چلا جاتا ہے. ثانیہ مسکراتے ہوئے عامر کو دیکھتی ہے. اسے عامر اچھا لگتا ہے. سجاد آتا ہے تو کار میں بیٹھ جاتی ہے. یعنی ادھر ثنا کو شرجیل اچھا لگتا ہے اور یہاں ثانیہ کو عامر اچھا لگتا ہے. یعنی دونوں کی تبدیلی تھوڑی سی چینجنگ آتی ہے. سین نمبر 8. ثانیہ ثنا کو کالج سے اپنے بنگلے میں لے آتی ہے. ثنا بنگلہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے. ملازمین کے سامنے ثنا نے نقاب لگایا ہے. نقاب پہنتا کہ پہچان مسئلہ نہ پڑے. ان کو پتہ نہیں کہ ہم شکل ہیں. یہ اصل میں دونوں یہی کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ چھپاتی ہے اس چیز کو.
سجاد کوئی چیز لینے گھر آتا ہے، وہ ثانیہ کے ساتھ ثنا کو دیکھ کر چونک جاتا ہے اور اسے وہ کار میں ثنا کے ساتھ ٹکرانے کا واقعہ یاد آتا ہے، شروع کا جو سین ہے۔ وہ اپنے کمرے میں فائل لیتا ہے تو ثنا کے ساتھ ٹکرانے کا منظر یاد آتا ہے۔ وہ بے چین ہو کر آتا ہے تو ثنا ثانیہ کے ساتھ باہر جا رہی ہے، وہ بس باہر جاتے ہوئے دیکھتا رہ جاتا ہے۔ ثانیہ سڑک کنارے کار پارک کرتی ہے، ایک یہ سین نمبر 9 ہے۔ ثانیہ سڑک کنارے کار پارک کرتی ہے، ثنا کار سے اتر کر سڑک کراس کر رہی کوئی چیز لینے کے لیے، دوسری طرف سے ایک تیز رفتار کار آ رہی ہے تو ثنا کا اتر کے جائے ثنا کا دھیان اس طرف نہیں ہے۔ ثانیہ دیکھ لیتی ہے تو گھبرا جاتی ہے اور ثنا کو پکارتی ہے، مگر ثنا کا دھیان اس طرف نہیں تھا اور تھوڑا ٹریفک کا شور بھی تو آواز شاید نہیں آتی تو ثانیہ تیزی سے بھاگتی جاتی ہے اور ثنا چیخ دے رہی ہے۔ ثنا گھبراہٹ سے پلٹتی ہے، کار میں بہت قریب آ جاتی ہے تو ثانیہ ثنا کو دھکا دیتی ہے مگر وہ خود کار کی زد میں آ جاتی ہے۔ ثنا لڑکھڑا کر گرتے گرتے ثانیہ کو دیکھتی ہے کہ ثانیہ کار کی ٹکر سے گرتی ہے اور اس کا سر فٹ پاتھ سے ٹکراتا ہے۔ ثانیہ چیختی ہے اور ثانیہ کو اٹھاتی ہے، ثانیہ کو سیدھا کرتی ہے، ثانیہ کے سر سے تیزی سے خون نکل رہا ہے۔ ثانیہ ایک دو لمبی سانسیں لیتی ہے، پھر ایک جھٹکا دیتی ہے اور اس کی گردن ایک طرف دھڑک جاتی ہے۔ ثنا کی چیخ بلند ہوتی ہے، ثانیہ ایک دم سے، اور یہ منظر فریز ہو جائے گا، یعنی منظر ساکت ہو جائے گا، سین فریز ہوگا اور سسپینس مل جائے گا۔ اب یہ ایپیسوڈ معلوم کی 5 یہ ایپیسوڈ نمبر 6 ہے، یہ 1 لائن ہے اس کا، یہ سائنوپسس 6 نمبر ایپیسوڈ کا کہ سین نمبر 1 ہسپتال میں ثانیہ ایمرجنسی میں ہے، یعنی ثانیہ ایمرجنسی میں داخل ہے، ثنا کے چہرے پر نقاب ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، سجاد، شگفتہ اور شرجیل پریشان کھڑے ہیں، یعنی یہ بھی پہنچ گئے۔ سجاد ایک ڈاکٹر سے پوچھتا ہے، ڈاکٹر کو تسلی بخش جواب نہیں دیتا، سارے لوگ مزید پریشان ہو جاتے ہیں۔ اسی ایپیسوڈ میں سین نمبر 2 میں صابرہ گھر آتی ہے، ثنا کو نہ دیکھ کر پریشان ہو کر فون کرتی ہے، موبائل فون کا دور ہے، فون کرتی، ثنا فون پر ثانیہ کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتاتی ہے، صابرہ ہسپتال آنے کا کہتی ہے اور اب صابرہ ہسپتال جانے کے لیے باہر نکلتی ہے۔ سجاد پھر ڈاکٹر سے پوچھتا، آپ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ چوٹیں زیادہ گہری نہیں ہے مگر کسی ذہنی دباؤ کے سبب بے ہوشی گہری تھی، مگر اب ہوش آ گیا، ابھی ہم روم میں شفٹ کر دیتے ہیں، تو سب لوگوں کو کچھ اطمینان سا ہوتا ہے۔ سین نمبر 4 صابرہ رکشے سے ہسپتال کے باہر اترتی ہے، ثنا کو فون پر بتاتی ہے، ثنا باہر آنے کا کہتی ہے، ثنا باہر آ کر صابرہ کو ثانیہ کے کمرے کی طرف لے کر آ رہی ہے۔ سجاد کو ڈاکٹر اپنے کمرے میں آنے کا کہتا ہے، سجاد اور شگفتہ ساتھ جانے لگتے ہیں، ایک طرف ثنا اور صابرہ آ رہے ہیں، دوسری طرف سجاد اور شگفتہ۔ اس سے پہلے کہ آمنا سامنا ہو کہ ایک دم سے ایک کوریڈور میں ہی ڈاکٹر کا کمرہ آ جاتا ہے، وہ دونوں اندر چلے جاتے ہیں، وہ اندر جاتے ہیں، اس آگے کوریڈور سے اسی کوریڈور پہ صابرہ اور ثنا سیدھے ثانیہ کے کمرے کے پاس پہنچتی ہیں۔ روم کے باہر شرجیل کھڑا ہے، وہ بتاتا ہے کہ اندر ثانیہ کی بینڈیج کی جا رہی ہے، ثنا اندر چلی جاتی ہے، صابرہ باہر ہے۔ سین میں بچے صابرہ اور شرجیل باہر کھڑے ہیں، نرس باہر نکلتی ہے، ثنا صابرہ کو اندر بلاتی ہے، شرجیل باہر ہی رک جاتا ہے۔ صابرہ ثانیہ کو دیکھتی ہے، ثانیہ کے چہرے پر اس طرح بینڈیج لگی ہوئی ہے کہ صرف آنکھیں اور ہونٹ کھلے ہیں، ثانیہ اس وقت مکمل ہوش میں ہے۔ صابرہ کو دیکھ کر ثانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور صابرہ بھی تک رو پڑتی ہے۔ صابرہ ثانیہ کا ہاتھ پکڑتی ہے، دونوں کے جسم میں سنسنی سی پھیل جاتی ہے۔ ثانیہ صابرہ کا ہاتھ اپنے ہونٹوں تک لا کر چومتی ہے اور صابرہ اور ثانیہ دونوں سے سچ پڑتی ہے، دونوں رونے لگتی ہے۔ ثنا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں، لیکن ثنا کچھ زیادہ اور سمجھ نہیں پاتے، لیکن جذباتی کیفیت سمجھ رہی ہوتی ہے۔ سین نمبر 7 میں سجاد اور شگفتہ ڈاکٹر سے باتیں کرتے ہوئے پھر واپس آ رہے ہیں،
وہ شکر ادا کرتے ہیں کہ ثانیہ بالکل ٹھیک ہے۔ سین نمبر 8 اصحاب راہ بمشکل باہر نکلتی ہے اور دروازے پر کھڑی ثانیہ کو دیکھ رہی ہے، ثانیہ بھی جاتے ہوئے دیکھتی ہے، صابرہ باہر نکلتی ہے، ثانیہ کو وہیں رکنے کا کہتی ہے اور صابرہ اکیلی باہر جا رہی ہے، اسپتال سے باہر وہ اسپتال کو دیکھ رہی ہے جیسے اس کی ساری کائنات وہاں ہی رہ گئی ہے۔ جذباتی کیفیت کی یہ نشاندہی ہے، اس کا دل جو وہیں لگا ہوا ہے اور اس کی کیفیت پوری وہاں بنائی بیان کی جب اس کی باقاعدہ قریب سے ملاقات ہوگی۔ سین نمبر 9 جو ہے صابرہ کے جانے کے بعد ثانیہ کی فالتو بینڈیج کھولتی ہے، صرف سر کی بینڈیج اصلی ہے وہی رہنے دیتی ہے، وہ فالتو بینڈیج نے جان بوجھ کے لگائی تھی، اس سے یہ پتہ چلا ثانیہ مسلم کہ وہ پہچاننے میں نہ ہے، یعنی صابر کو پتہ نہ چل کہ یہ دونوں ہم شکل ہیں۔ اور ثنا بھی مسکراتی ہے۔ سجاد، شگفتہ اور شکیل آتے ہیں، ڈاکٹر ایک آدمی کو رکنے کا کہتا ہے تو ثانیہ ثنا کو رکنے کا کہتی ہے۔ سجاد نہ چاہتے ہوئے شگفتہ اور شکیل کے ساتھ گھر چلا جاتا ہے۔ سین نمبر 10 ثنا ثانیہ کو کہتی ہے کہ تم نے میرے حصے کے زخم اپنی تقدیر میں کیوں لکھے؟ ثانیہ کہتی ہے اب تمہاری اور میری تقدیر ایک ہے، تمہارا ہر زخم میرا زخم۔ ثنا ثانیہ کے چہرے کا بوسہ لیتی ہے اور دونوں ہی سے سک کر رو پڑتی ہے، یعنی خیر اس نے اپنی اس کی جان بچائی، منظر میں ثنا آ رہی تھی، ثانیہ نے اپنی جان پہ کھیل کے اس کو بچایا۔ سین نمبر 11 دوسرے دن سجاد شگفتہ کو ثانیہ کے پاس روک کر ثنا کو گھر چھوڑانے کا کہتا ہے۔ ثنا کو ہچکچاہٹ میں دیکھ کر ثانیہ اسے جانے کا کہتی ہے۔ ثنا مجبوراً سجاد کے ساتھ باہر آ جاتی ہے۔ اب یہ ان کی پہلی بہت قریبی ملاقات ہے دونوں کی، سجاد کی اور ثنا کی۔ کار میں کار کے اندر سجاد ثنا سے اس کے ابو کا پوچھتا ہے تو ثنا بات کو گھما دیتی ہے، اس کو بیچاری خود کو کچھ نہیں پتا کیا بات کرے گی۔ ایک غریب سی بستی کے پاس کار رکنے کا کہتی ہے۔ سجاد کار سے اتر کر گلیوں میں ثنا کے گھر تک آتا ہے۔ ثنا گھر میں جاتی ہے، سجاد باہر کھڑا اسے دیکھتا ہے۔ سجاد کی عجیب سی کیفیت ہے، یہ گھر اور یہ گلیاں، یہ محلہ، سجاد سوچتا ہے اور یہاں پہلے بہت دفعہ آ چکا ہے مگر اسے یہ یاد نہیں آ رہا تو وہ کب آیا تھا، یعنی بہت پرانی باتوں سے لگتی ہے۔ اور نٹال سا کار کی طرف جا رہا ہے، سوچتا ہے یہ علاقہ اور یہ ثنا، یہ دونوں چیزیں اسے بے چین کیوں کر رہی ہیں۔ سجاد کار کے پاس کھڑا اس علاقوں کو دیکھ رہا ہے اور الجھن کا شکار ہے، اسے بار بار ایسے ہلکے ہلکے سے خیال سے آ رہے ہیں کہ وہ ان گلیوں میں اور اس علاقے میں پہلے کئی بار آ چکا ہے، کس لیے آیا، کیوں آیا، یہ اس کا ذہن میں نہیں آ رہا۔ یہ منظر جو ہے وہ ساکت ہو جائے گا، سین فریز ہو جائے گا اور سین نمبر 6 یہاں ختم ہو جائے گا۔ اب ہماری ویڈیو کا تمام بھی ختم ہو رہا ہے، اب ویڈیو نمبر 5 میں ہم سین نمبر 7 سے شروع کریں گے، تو اگلی ویڈیو تک کے لیے تھوڑا سا انتظار کر لیجیے۔ آپ سے بس گزارش یہ ہے کہ آپ نے اگر یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کریں تو سبسکرائب کریں اور اس چینل کو شو اس سے متعلق افراد تک ضرور متعارف کرائیں۔ اس کے لیے میں آپ کو مشکور ہوں گا کہ وہ لوگ، دیگر لوگ بھی اس چینل سے مستفید ہوں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کے علاوہ آپ کو مجھ سے کوئی رابطہ کرنا ہے تو آپ ڈسکرپشن کے اندر میرے لنکس موجود ہیں، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کے کمنٹس باکس میں بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔